کوئی بادشاہ ہو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے اور چیتھڑے پہن لے تو تم کہو گے کہ وہ مشکل میں ہے۔ لیکن کوئی بھیکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے بادشاہ بنا دے تو تم سمجھتے ہو کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ حالانکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی مشکل دونوں کی ایک جیسی ہوگی، بلکہ بھیکاری کو بادشاہ بن کر شاید زیادہ ہی مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ڈایوجنیز کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ یہ یونان کا ایک اسٹائک تارک الدنیا فلسفی تھا، قلبی فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ڈایوجنیز سقراط کو ملنے گیا، کیونکہ سقراط کا ان دنوں بڑا چرچا تھا۔ سقراط اپنی فطرت میں بہت سادہ آدمی تھا، اور اس کی سادگی سادھی ہوئی نہیں تھی۔ اس کی سادگی میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ وہ سادہ بننے کی اداکاری نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی نیچر سادہ تھی، کیونکہ سادگی اگر تکلف کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ سادگی رہتی ہی نہیں، وہ ایک طرح کی پیچیدگی ہی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، سادگی کو اگر پرتکلف انداز میں اختیار کیا جائے تو وہ سادگی رہتی نہیں، وہ پھر آپ سے نکل نہیں رہی ہوتی، اور جو چیز آپ سے خود بخود ہو نہ رہی ہو بلکہ آپ کو کوشش سے وہ خود میں پیدا کرنا پڑ رہی ہو تو وہ نیچرل نہیں ہے۔ چاہے سادگی بھی آپ اختیار کریں، مگر اس میں بھی تکلف رہے کہ سادگی میں کپڑے ایسے ہوں، کھانا ایسا ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، گھر بار ایسا ہو، رہنے کا مکان، سونے کا بستر ایسا ہو۔ اگر یہ سب سوچ کر کوئی سادہ رہ رہا ہے تو وہ سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی طرح کا آدمی ہے جو پرتکلف گھر بنا کر رہتا ہے، پرتکلف پکوان جس کے دسترخوان پر سجتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، کوئی محل میں رہتا ہو، قیمتی پوشاکیں پہنتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ بھی سادہ ہو۔ اگر وہ تکلفاً ایسا نہیں کر رہا تو وہ سادہ ہی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بار ایک عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک درزی پہنچا اور کہا کہ حضور، میں نے کئی ماہ کی محنت سے ایک ریشم و کمخاب کا ملبوس آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ کوئی اور تو اسے خرید نہ سکے گا، اس لیے آپ ہی کے لیے میں یہ لباس بہت دور سے لایا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ کتنے پیسے اس کے تمہیں چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے حضور، ہیرے کی پرکھ تو سنار کو ہی ہوتی ہے، اس شاہی لباس کی قیمت بھی آپ جیسا کوئی ذی وقار شاہ ہی طے کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی قیمت لگائی۔ درزی نے جواب میں کہا، حضور یہ قیمت تو کم ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اتنی قیمت میں کون اس سے یہ لباس خریدے گا، اس لیے اس نے کہا میں تو اتنے ہی دام دوں گا، آگے تمہاری مرضی۔ درزی نے کہا، حضور اس قیمت میں میں یہ لباس نہیں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر درزی وہاں سے چل دیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ شہر میں کسی کو جانتا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ قیام و طعام کے لیے تم ایک ولی اللہ کے آستانے پر قیام کر سکتے ہو، اور اس نے اسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پتہ بتایا۔ وہ درزی مایوسی کے عالم میں وہاں جا پناہ گزین ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس شخص کو مایوس دیکھا تو پوچھا، میاں کیا مسئلہ ہے؟ درزی نے اپنی ساری ببتہ کہہ سنائی کہ اتنا عرصہ ایک لباس کی تیاری پر محنت کی، پھر اتنی دور دراز کا سفر کر کے وہ لباس میں بادشاہ کو بیچنے آیا، مگر بادشاہ نے اس کی مناسب قیمت ہی نہ لگائی۔ شیخ جیلانی نے کہا، کیا قیمت مانگتے ہو اس کی؟ درزی نے کہا، حضور چھوڑیے، جس لباس کی قیمت بادشاہ نہیں چکا پایا، آپ اس کی قیمت جان کر کیا کریے گا؟ شیخ جیلانی نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہمیں وارے آ گیا تو ہم خرید لیں گے۔ درزی نے اس کی قیمت بتائی تو شیخ جیلانی نے کہا کہ ہمیں یہ قیمت منظور ہے، ہم سے یہ قیمت لے لو اور یہ لباس ہمیں دے دو۔ درزی تو خوش ہو گیا اور اس نے وہ لباس اس ولی اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔
اگلے روز بادشاہ کو خبر ملی تو بہت خفا ہوا اور وزیر کو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ جو لباس میرے لیے تیار کیا گیا تھا اس کو ایک درویش نے خرید لیا ہے اور یہ تک نہیں سوچا ہے کہ اس سے بادشاہ کی توہین ہوگی۔ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو سزا دینے کی ٹھانی، مگر خلیفہ کا وزیر بڑا سیانہ اور مدبر تھا۔ وہ حضرت شیخ جیلانی کی عظمت اور فقیری کا بھی قائل تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ حضور سزا دینے میں جلدی سے کام نہ لیں، حضرت شیخ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ فقیروں کو شاہی خلعت سے کیا لینا دینا۔ پہلے مجھے تسلی کر لینے دیجیے، میں دیکھ آتا ہوں اور آپ کو رپورٹ دیتا ہوں، اس کے بعد جو آپ کی مرضی ہو وہی کیجیے گا۔ خلیفہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ذرا پتہ کراؤ۔ اگلے دن وزیر شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہی شاہی خلعت شیخ صاحب پہن کر بیٹھے تھے۔ وزیر کو بھی اب یہ بات بری لگی کہ یہ تو سیدھا سیدھا بادشاہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس شاہی لباس کو ٹاٹ کا ایک پیوند لگا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا کہ حضور اتنے قیمتی اور ریشم و کمخاب کے لباس میں یہ ٹاٹ کا پیوند سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہ لباس تو خرید لیا مگر یہ مجھ سے کچھ چھوٹا نکلا، یہ ٹاٹ کا کپڑا پڑا تھا سو میں نے اسے جوڑ کر پورا کر لیا ہے۔ وزیر نے یہ سنا تو دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا حضور شیخ جی کو سزا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے۔ جس شخص کی نظر میں ریشم و کمخاب اور ٹاٹ میں کوئی فرق نہ ہو اس کو سزا دینا کوئی سمجھداری کی بات نہ ہوگی۔ یہ سادگی وہ ہے جو سادھی نہیں گئی تھی، یہ تکلف سے اختیار نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ فطری سادگی تھی۔ سو میں بات کر رہا تھا ڈایوجنیز اور سقراط کی ملاقات کی۔ سقراط کے مقابلے میں ڈایوجنیز کی سادگی سادھی ہوئی تھی، تکلف سے اختیار کی گئی تھی۔ وہ اکثر ننگا رہتا تھا اور کپڑے پہنتا بھی تھا تو چیتھڑے جوڑ کر پہنتا تھا۔ کوئی اسے نئے کپڑے دے جاتا تو ان کو بھی وہ پہلے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرواتا، پھر ان ٹکڑوں کو میلا کرتا، پھر انہیں جڑواتا اور پھر پہنتا۔ یہ سادگی بڑی پرتکلف تھی، اس میں کوشش تھی، یہ نیچرل نہیں تھی۔ خیر وہ جب سقراط سے ملا تو سقراط اس وقت بہت شاندار لباس پہنے ہوئے تھا۔ ڈایوجنیز نے اسے دیکھا تو کہا تم کیسے سادھو ہو، کیسے تم عالم ہو، ایسا شاندار لباس پہن کر بیٹھے ہو، کیسی تمہاری سادگی۔ سقراط نے اس کی بات سنی تو کہا ہو سکتا ہے کہ سادہ میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہو۔ ڈایوجنیز نے سنا تو اس نے کہا تم تو خود ہی قبول کر رہے ہو، اور یہی تو میں ان یونانیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا سقراط کوئی سادہ، کوئی سادھو بندہ نہیں ہے۔ سقراط نے کہا کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو مجھے اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں پڑتی۔ یہ سن کر ڈایوجنیز ہنسنے لگا اور وہاں سے چل دیا۔ جب وہ سقراط کو مل کر واپس آ رہا تھا تو اس کی ملاقات راستے میں سقراط کے شاگرد افلاطون سے ہو گئی۔ ڈایوجنیز نے افلاطون کو کہا کہ سنو میاں، تمہارے گرو نے لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے یہ بات مانی ہے، تسلیم کی ہے کہ وہ کوئی سیدھا سادہ سادھو نہیں ہے۔ افلاطون نے ڈایوجنیز کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا کہ تمہارے ان چیتھڑوں، ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ہر ٹکڑے سے صرف اناج ہانک رہی ہے۔ افلاطون نے کہا کہ تم سمجھ ہی نہیں پائے، یہی تو سادہ آدمی کا برتاؤ ہوتا ہے کہ تم اسے جا کر منہ پر کہو کہ تم سادہ نہیں ہو تو وہ اس کو بھی مان لے گا، وہ ریزسٹ نہیں کرے گا، اور تم اپنے لفظوں، اپنے کپڑوں، اپنے رہن سہن سے جس سادگی کا اعلان کرتے پھر رہے ہو یہ بڑی پیچیدہ ہے۔ یاد رکھو وہ سادگی جس کو تکلف کے ساتھ طاری کرنا پڑے وہ سادگی نہیں رہتی، وہ پیچیدگی بن جاتی ہے، اور بظاہر جو پرتکلف دکھائی دیتا ہو مگر وہ بائی نیچر ویسا ہی ہو،
تو یہ سادگی ہے۔